بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے در پر ڈیرا ڈالنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کا مقابلہ 1000 مہینے بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورتیں گھر کے خاص حصے میں جس کو انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، ٹھہرا اور رکا رہتا ہے انسان، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، یہاں تک کہ آپ دنیا فانی سے تشریف لے گئے، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی۔ اعتکاف کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی جب یہ فضیلت ہے تو انسان سوچے کہ رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کتنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آخری 10 دنوں کی فضیلت۔ اور ایسی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اور ایسی معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عادت، جنازے میں شرکت، غرباء کی امداد، علماء کی مجلس میں حاضری وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کی اسے اجازت نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اس کو ان تمام یعنی کہ جو کام ہیں جو یہ باہر رہ کے کر سکتا تھا، عیادت کر سکتا تھا، جنازے میں جا سکتا تھا، جتنے بھی وہ کام ہیں ان کا اجر اس کو ضرور ملے گا یہاں اعتکاف کی حالت میں۔ اور ایک اور روایت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20واں روزہ ہوتا ہے اس کے دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے، یعنی عصر کے وقت ہی پہنچ جائے۔ اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں کرے گا، ایک بھی نہیں آگے بیٹھتا تو پھر سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور ایسی جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں پر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس محلے کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسرا، آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص اگر آخری عشرے کے 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 5 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 6 دن کا اعتکاف کرتا ہے، یہ سنت نہیں ہوگا بلکہ یہ نفل شمار ہوگا۔ ایسی عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی کیونکہ ہزاروں قسم کے فتنے بنیں گے۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں، بس دل میں یہ نیت کر لیں۔ ٹھیک ہے، آگے کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بیٹھانا جائز نہیں۔ کوئی کہے بھئی یہ 10,000 لے لو، 20,000 لے لو، اعتکاف پہ بیٹھ جاؤ، مجھے اجر ملے گا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد میں 1 سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا،
کیونکہ اب یہ نیت بعد میں کر رہا ہے اور سنت اعتکاف کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ آگے اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہ وہ آدمی مسلمان ہو، نمبر 2 وہ عاقل ہو، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کی ہو، نمبر 4 مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، نمبر 5 مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا۔ یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 روزے سے ہونا۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 11 آگے اگر کسی شخص نے پہلے 2 اشروں میں روزہ نہ رکھے یا تراویح نہ پڑھی تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے 2 اشروں میں روزہ نہیں رکھتا ہے یا تراویح اس نے نہیں پڑھی، اب یہ آخر اشرے کا اعتکاف کر سکتا ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آگے جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو، خوشبو لگا کے اسے ختم کیا جا سکتا ہو تو پھر یہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام، کھانا پینا جائز ہے، سونا جائز ہے، ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا جائز ہے، کپڑے بدلنا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے، کنگھی کرنا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کا خیال رکھا جائے۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہوگا، ٹھیک۔ آگے ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، جیسے لگاتے ہیں یہ بھی درست ہے۔ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، یہ بھی درست ہے۔ بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور متعدد وقت کے لیے دینی کتب وغیرہ یہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اعتکاف کے ممنوعات اور مکروہات: بلا ضرورت باتیں کرنا، خواہ آپس میں ہو یا موبائل پر ہو، بلا ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیاں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصاویر دار اخبارات، رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، یہ سب کی سب چیزیں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت کریں۔ ضرورت سے زائد سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، ظاہری بات ہے مسجد سے باہر نکل رہا ہے، پنکھے شنکھے سارے چل رہے ہیں، ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ بھی مسجد کی جو چیزیں ہیں ان کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں سگریٹ، بیڑی اور حقہ پینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسجد کے ادب کا خیال رکھا جائے۔ اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر رہے، وہ باہر بیٹھ کر ہی اس کے بال بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حاجات طبیعیہ: پیشاب، پاخانہ اور استنجا کی ضرورت کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، جن کے مسائل مدرجہ ذیل ہیں، کچھ مسائل ابھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ پیشاب پاخانے کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کافی دور نکل جائے، 3-4 گھنٹے 5-6 گھنٹے بعد مسجد میں واپس آئے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور جانا پڑے۔ اگر قریب میں کوئی نہیں ہے ایسی جگہ جہاں وہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے، یا یہ ہے کہ جگہ کافی دور ہو جاتی ہے پر قریب میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں بن سکتی تو پھر دور جا سکتا ہے۔ اگر قریب میں بن سکتی ہے پھر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ادھر ہی رہے گا۔ ایسے ہی اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ ابھی بیت الخلاء میں کوئی گیا ہوا ہے، اندر کوئی پہلے سے آدمی موجود ہے اور یہ کہ میں ٹھیک ہے میں تو دور جاتا ہوں، تو دور جانا درست نہیں ہے، بلکہ ابھی یہیں پر انتظار کرے، وہ نکلے گا تو یہ چلا جائے۔ البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ انتظار تو پہلے کر سکتا ہے لیکن اب جب اندر چلا گیا اس کے بعد باہر آنے کے بعد ویسے ٹھہرنا یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، اب سیدھا مسجد میں واپس جائے۔ قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت
یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔ مسجد سے نکلا، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، راستے میں کسی سے بات کر لی تو یہ غلط نہیں ہے، بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ واجب غسل کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر کسی معتکف پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کی ضرورت کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، جس کے مسائل کچھ یہ ہیں۔ معتکف کو دن یا رات میں احتلام ہو جائے تو اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ نہ سوچے کہ اعتکاف ٹوٹ گیا ہے کیونکہ احتلام ہو جائے اور باہر نکل جائے، تو اگر یہ سوچا تو ظاہری بات ہے مسجد کے اندر رہے، کسی سے مسئلہ پوچھ لے، اور اگر نکل گیا ایسے ہی بس گھر چلا گیا تو ظاہری بات ہے اعتکاف جاتا رہے گا۔ اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ موجود ہے تو اس میں غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر مسجد کا غسل خانہ نہیں ہے یا اس میں غسل کرنا کسی وجہ سے ممکن نہیں، مثلا مسجد کے پانی کے گرنے کا مسجد میں پانی گرنے کا خطرہ ہے، غسل خانہ ساتھ ہے، اس میں اگر غسل کیا جائے، لوگ تو اسے یعنی واش روم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اگر اس میں غسل کیا جائے تو مسجد کے اندر پانی گرنے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں باہر جانا جائز ہے، کسی اور جگہ پر اگر غسل خانہ ہو تو۔ وضو کرنے کے لیے اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ معتکف تو مسجد میں رہے اور وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، معتکف اندر بیٹھے، اندر بیٹھ کے وضو کرے، پانی باہر جاتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی جگہ موجود نہیں ہے تب وضو کے لیے کسی قریبی جگہ میں جانا جائز ہے۔ نماز، فرض، سنت، نفل، سجدہ تلاوت، قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کی غرض سے باہر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت پڑھنی ہے، فرائض پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، سجدہ تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم کو چھونا ہے، اس کے لیے اگر اسے وضو کرنا ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے، البتہ صرف تسبیح، ذکر، درود شریف وغیرہ پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، کیونکہ ان چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی عبادت جس کے لیے وضو ضروری ہے، معتکف اس عبادت کے لیے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی عبادت کرنی ہے جس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے تو پھر اس عبادت کے لیے وضو کرنے کے لیے اس کو باہر جانا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر بیٹھنے کی جگہ، وضو کرنے کی جگہ مسجد کے اندر ہے کہ معتکف اندر بیٹھ کر وضو کرے، پانی باہر گرے، تو ایسی صورت میں کسی بھی ٹائم وضو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، اگر مسجد کے اندر ہے تو پھر کر سکتا ہے، ویسے مسجد سے باہر جانا درست نہیں۔ کھانا پینا لانے کے لیے کوئی میسر نہ ہو تو اس غرض سے باہر جانا جائز ہے۔ کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے، یعنی مسجد تک آنے والا اس کا نہیں ہے، گھر میں عورتیں ہیں اور عورتوں کے بھی یعنی کہ مسائل ہیں، اگر وہ آتی ہیں باہر تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو مرد ہے خود جا سکتا ہے، گھر سے کھانا لا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں کھانا لینے کے لیے جائے جب اسے کھانا تیار ملے، لیکن اگر گھر میں جا کر اسے معلوم ہو کہ کھانے میں کچھ دیر ہے تو مختصر انتظار کر سکتا ہے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ پہلے معلومات کر لے کہ بھئی کھانا تیار ہے یا نہیں، فوراً جا کے لے آئے۔ لیکن اگر گھر پہنچ گیا، پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر ہے، تو کچھ تھوڑی دیر کا انتظار کر سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ اگر کھانا لانے کی ذمہ داری کسی کی لگا دی گئی لیکن اتفاق سے وہ نہیں آیا، تب بھی کھانا لانے کے لیے باہر جا سکتا ہے کہ بھئی نہیں آیا ہے، کوئی ایسے مسائل۔ جمعے کی نماز کے لیے بہتر ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں نماز جمعہ ادا ہوتی ہو، لیکن اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، البتہ اس غرض کے لیے ایسے وقت میں نکلے جب اسے اندازہ ہو کہ جمعہ کی جگہ پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کرنے کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے نہ ہو کہ جمعے والے دن ہی صبح طلوع فجر کے وقت نکل گیا، بس شام کو واپس آ گیا، اس سے ظاہری بات اعتکاف ختم ہو جائے گا، صرف جمعے کے لیے ہی وہ جا سکتا ہے۔ کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو فرض پڑھنے کے بعد سنتیں بھی وہیں پڑھ سکتا ہے، سنتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ٹھہرنا جائز نہیں۔ تاہم اگر ضرورت سے زائد ٹھہرا تو چونکہ مسجد ہی میں ٹھہرا ہے اس لیے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ مسجد دوسری ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے یہ احکام صرف مردوں کے لیے ہیں، جمعہ کے جمعہ کی نماز کے جو مسائل بتا رہے ہیں یہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، لہذا ان کو جمعہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہیں۔ اذان دینے کے لیے اگر کوئی مؤذن اعتکاف میں بیٹھے اور اسے اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو جا سکتا ہے، البتہ اذان کے بعد باہر نہ ٹھہرے، فوراً مسجد میں آ جائے۔ آگے خواتین کا اعتکاف، بعض لوگ دینی معاملات میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے،
حالانکہ مرد عورت کے طریقے عبادات میں فرق ہونا چاہیے ان کے، ٹھیک ہے، مردوں اور عورتوں کی عبادات میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا عبادات دو طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ مرد عورت چونکہ مال میں فرق نہیں، مرد عورت کے مال میں چونکہ فرق نہیں ہے، یعنی نصاب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ وغیرہ میں، اس لیے عبادات مالیہ میں بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برخلاف مرد اور عورت کے جسم کی ساخت میں فرق ہے، تو لا محالہ ان کی عبادات بدنیہ میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ چند مثالیں، مرد رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے جبکہ عورت مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھتی۔ وجوب حج نصاب تو ایک ہے، لیکن مرد اکیلا جا سکتا ہے جبکہ عورت اکیلی نہیں جا سکتی، فرق ہے۔ احرام کے کپڑوں میں فرق ہے، مرد تلبیہ اونچی آواز سے کہتا ہے جبکہ عورت آہستہ آواز سے کہتی ہے۔ طواف کے دوران مرد رمل یعنی اکڑ کر چلتا ہے جبکہ عورت مہانہ رفتار سے چلتی ہے۔ مرد احرام کی چادر بازو کے نیچے سے نکالتا ہے جبکہ عورت کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوران سعی مرد کو دوڑنا چاہیے جبکہ عورت کے لیے دوڑنا صحیح نہیں ہے۔ مرد کے لیے حلق ہے جبکہ عورت کے لیے حلق نہیں، عورت نے ٹینڈ کرا دی تو پھر کیسی عجیب لگے گی۔ تو یہ تمام فرق بدن کی ساخت اور پردے کی وجہ سے ہیں۔ اعتکاف بھی چونکہ بدنی عبادت ہے، اس لیے اس میں بھی فرق ہونا چاہیے، اور یہ فرق قرآن و حدیث سے اور عمل متواترہ سے ثابت ہے۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کریں گی، پہلی بات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنے کی شرط اعتکاف کے لیے ہے، ٹھیک ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے، یہ صرف مردوں کے لیے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر اپنے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اعتکاف کی اجازت چاہی، انہیں اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہاں ایک خیمہ لگایا گیا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو ان کے لیے بھی ایک خیمہ لگایا گیا۔ اس طرح جب یہ بات ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو ان کے لیے بھی ایک خیمہ لگایا گیا۔ دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے مسجد میں 4 خیمے لگے ہوئے دیکھے۔ آپ نے ان کے بارے میں پوچھا، آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ پھینکو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان خیموں کو اکھاڑ دیا گیا، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا تو انہیں اکھاڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ حدیث مبارک سے یہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے خیمے جو لگ گئے تھے ان کو نہ اکھڑواتے، وہ لگے رہتے۔ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں، روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں۔ اب خواتین کے اعتکاف کے چند مسائل۔ گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مختص کی ہوئی ہے اس جگہ اعتکاف کریں۔ اگر مقرر کی ہوئی نہیں ہے تو پھر کسی کمرے میں یا کسی کونے میں عورت اپنے لیے جگہ مختص کر سکتی ہے، وہیں پر اعتکاف کرے۔ عورت نے اپنے اعتکاف کے لیے جو جگہ مقرر کی ہے وہ اس کے لیے اس کا مسجد کا حکم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا بغیر ضرورت شرعیہ عورت اس جگہ سے باہر نہ جائے جہاں اس نے کپڑا وغیرہ لگا رکھا ہے۔ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ اگر شوہر اجازت دے دے تو ٹھیک، ورنہ یہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرد بھی اگر عورت سے اجازت لے لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو منع نہیں کر سکتا۔ اگر منع کرے بھی تو عورت اس کی بات ماننے کی پابند نہیں ہے، کیونکہ پہلے اس نے اعتکاف کی اجازت دی ہے، اب اعتکاف کو توڑا نہیں جا سکتا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اگر حیض و نفاس کے دن ہے پھر وہ اعتکاف نہ کرے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پہلے سے حساب لگا لیں، کیونکہ عورتوں کے یہ ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں ان کا عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کب سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کب تک ہوتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہو کہ درمیان میں ہی حیض سٹارٹ ہونا ہے تو پھر وہ احتیاط کریں۔
اور اگر عورت نے اعتکاف شروع کر لیا پھر دوران اعتکاف ماہواری کے ایام آ گئے تو فوراً اعتکاف ختم کر دے. بس جتنا اعتکاف کر لیا وہ ہو گیا. جو باقی دن رہ گئے ان دنوں میں اعتکاف واجب نہیں. جس دن اعتکاف ختم کیا ہے صرف اس دن کی قضا لازم آئے گی. یعنی جس دن اعتکاف اس نے توڑا ہے بس اس دن کی قضا آئے گی، باقی عورت پر قضا نہیں آئے گی. یعنی جس دن اعتکاف ختم کیا ایسے کیا مراد ہوگی؟ جس دن حیض شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، خاص اسی دن کی قضا لازم ہے، بقیہ دنوں کی قضا لازم نہیں ہے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کے اعتکاف کر لے. اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں قضا کر سکتی ہے. رمضان والا روزہ ہی کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، روزہ کا رمضان والا کافی ہو جائے گا اور اعتکاف کی نیت کر کے وہیں پر بیٹھ جائے. تو یہ کچھ باتیں تھی اعتکاف کے حوالے سے. باقی اگر کسی کے ذہن میں ہو تو